بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 17۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ تورک کے خاتمے کے بعد جب اشناس اور بغا کبیر واپس آئے تو ان کی موجودگی میں ایک بار پھر ایتاق نے تورون کو مخاطب کیا۔ تورون میرے دوست، اب بتاؤ تمہارا لائحہ عمل کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر ایکاسیا کو وہاں سے نکالا جائے۔ تورون نے کچھ سوچا، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایتاق میرے عزیز، ایکاسیا میرے لیے سگی بیٹیوں جیسی ہے۔ اسے نکالنے کا لائحہ عمل میں طے کر چکا ہوں، لیکن ساری تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک معاملہ آپ سے طے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ نوفل بن میخائیل کے کہنے پر مقابلے کے میدان کے محافظوں کے سالار شابور نے ایکاسیا کو بے عصمت اور بے آبرو کر دیا ہوا ہے، اور یہی وہ شابور ہے جس نے سمرہ شہر سے باہر دریائے دجلہ کے کنارے ایکاسیا کو اٹھا کر قسطنطنیہ پہنچایا تھا۔ اب اس سلسلے میں میرے عزیز، میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک اپنے اطمینان کے قلب کے لیے اور دوسری انتقام کی خاطر۔ جو بات میں اطمینان قلب کے لیے کہنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ بے عصمت اور بے آبرو ہونے کے بعد ایکاسیا آپ کی نظروں سے گر جائے، آپ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیں، اور پھر یہ کہ اسے یہاں لا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیں گے اور پھر اس کی طرف کوئی توجہ اور رغبت نہ رکھیں گے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکاسیا کو اغوا کرنے والا شابور ہے، اسے بے آبرو اور بے عصمت کرنے والا بھی شابور ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس شابور سے اس کے اس گھنونے جرم کا انتقام لینا چاہیے۔ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کا قتل ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ ایتاق میرے عزیز، مجھے پہلے ان دو باتوں کا جواب دیں، اس کے بعد ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کا لائحہ عمل جو میں قسطنطنیہ میں طے کر کے چلا تھا اس کی تفصیل آپ سے کہتا ہوں۔ ایتاق تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تورون کی طرف دیکھا اور انتہائی پرسکون اور خوشکن لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، تورون، جو کچھ قسطنطنیہ میں ایکاسیا کے ساتھ ہوا ہے اس پر جتنا دکھ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگر اسے بے آبرو بے عصمت کر دیا گیا تو اس میں اس کا اپنا کوئی قصور اور گناہ نہیں۔ بدنامی کے دھبے اس کی رضامندی اور خوشی سے تو اسے نہیں لگائے گئے۔ جس وقت وہ بے آبرو نہ کی گئی تھی اس وقت بھی وہ کروٹیں لیتی رات کے سفر میں، کسی کے لیے سرگوشیاں کرتی صبح کی امید، کسی کی مضطرب آنکھوں میں گہری نیند کی ٹھنڈک سے زیادہ دلکش حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اس شابور نے اس کے دامن میں اداس لمحوں کے زرد پتے بھرے ہیں۔ وہ کسی کی محبتوں کا ماں حاصل، کسی کی محنتوں کا صلہ تھی اور ہے۔ اس شابور نے اس کی حالت طیور دل گرفتہ جیسی کر کے رکھ دی، اسے بدنامی کی زنجیر سلاسل میں جکڑ لیا۔ لیکن تورون، میں نہیں جانتا کہ اسے وہاں سے نکالنے کا تم نے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے۔ اگر مجھے وہاں موقع مل گیا تو میں شابور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے قتل کرنے کے بعد پھر ایکاسیا کو یہاں اپنے پاس لاؤں گا۔ ایتاق کی ساری گفتگو سے تورون لگتا تھا مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایتاق جب خاموش ہوا تو اس نے کہنا شروع کیا، ایتاق میرے عزیز، تو نے اپنی باتوں سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب میرے دل میں ایکاسیا کے متعلق نہ کوئی وسوسہ ہے اور نہ کوئی اندیشہ۔ مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ جس طرح آپ پہلے ایکاسیا سے محبت کرتے تھے ویسی ہی چاہت اب بھی اس کے لیے آپ کے دل میں ہے۔ اب جو میں اسے وہاں سے نکالنے کا لائحہ عمل طے کر چکا ہوں وہ آپ سے کہتا ہوں، اور اس لائحہ عمل کے دوران شابور کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تورک کے قسطنطنیہ سے سمرہ کی طرف چلے جانے کے بعد میں بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے تو میں زندان میں ایکاسیا سے ملا، اسے تسلی اور ڈھارس دی، اور اسی سے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے سمرہ کے بجائے شام کی سرحدوں پر قیام کر رکھا ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ایکاسیا سے ملاقات کرنے کے بعد میں شابور سے ملا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ شابور کا بھی خاتمہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں اس سے ملا اور اس سے ایک معاملہ طے کیا۔ میں جانتا تھا کہ شابور انتہا درجے کا لالچی اور حریص شخص ہے۔ میں نے اس کے سامنے یہ پیشکش کی کہ تورک مسلمانوں کے سالار ایتاق کو یہاں لا کر انعام حاصل کرنے کے لیے سمرہ گیا ہوا ہے۔ شابور سے میں نے کہا کہ 100 سرخ اونٹوں کی قیمت کا انعام اگر تورک کے بجائے تمہیں مل جائے تو کیسا رہے گا؟ میرے ان الفاظ پر خوشیوں بھری امید میں شابور کی باچھیں کھل گئیں۔ کہنے لگا کہ اگر یہ انعام مجھے مل جائے تو میں ساری زندگی تمہارا ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ شابور کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے اس پر ضرب لگائی۔ شاید آپ کو یہ خبر نہ ہوگی کہ مقابلے کے میدان کے علاوہ بحیرہ مرمرہ کے کنارے اناتولیا کے میدانوں میں جو رومنوں کے شہنشاہوں نے دوسرے ملکوں کے سفیروں کے آنے کے لیے استبل اور ان کے گھوڑے باندھنے کا اہتمام کیا، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کا کماندار بھی شابور ہی ہے، اور اس استبل کی نگرانی بھی اسی کے ذمے ہے۔ میں نے شابور سے کہا کہ میں تورک پر نگاہ رکھوں گا۔ ظاہر ہے جب وہ ایتاق کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تو اناتولیا کے میدانوں میں سمندر کے کنارے جو استبل بنے ہوئے ہیں وہ وہاں رکے گا۔ شابور سے میں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اطلاع بھجوا دوں گا اور تم اناتولیا کے میدانوں میں استبل میں پہنچنا کہ وہاں تورک کا خاتمہ کر دینا اور ایتاق کو پکڑ کر نوفل بن میخائیل کے سامنے پیش کر دینا۔ اس طرح 100 اونٹوں کا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر میری اس پیشکش پر شابور نے جو سب سے پہلا اعتراض کھڑا کیا وہ یہ تھا کہ اگر میں ایتاق کو پکڑ کر نوفل بن میخائیل کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمانوں کے اس سالار کو تو تورک لینے گیا تھا، تمہارے ہاتھ کیسے چڑھ گیا؟ مجھے یہ سارا لائحہ عمل طے کرنے سے پہلے ہی شک تھا کہ شابور یہ سوال کرے گا، لہٰذا میں نے اس کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے فوراً اس سے کہا، جب نوفل بن میخائیل تم سے یہ پوچھے کہ یہ ایتاق تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا تو تم کہنا کہ ایتاق جب تورک کے ساتھ اناتولیا کے میدانوں میں استبل کے قریب پہنچا تو اسے کچھ شک ہوا کہ تورک اس کے ساتھ غداری اور بے ایمانی کر رہا ہے، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں تورک نے اسے روکنا چاہا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور ایتاق نے تورک کو قتل کر دیا۔ میں نے شابور سے یہ بھی کہا کہ تم کہنا جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تم استبل کی نگرانی کے لیے اناتولیا کے میدانوں میں موجود تھے، اور یہ واقعہ چونکہ استبل کے قریب ہی ہوا تھا اور میں اسی وقت وہاں پہنچا تھا، لہٰذا صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے میں بھاگتے ہوئے ایتاق پر حملہ آور ہوا، اس کا تعاقب کیا، اس کے ساتھ میرا تیغ زنی کا مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں میں نے اسے زیر کر لیا اور اسے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے اس جواب سے شابور مطمئن ہو گیا تھا کہ 100 سرخ اونٹوں کی قیمت کا انعام ایک بہت بڑا لالچ ہے۔ اب جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں سے کوچ کریں۔ آپ اسی استبل کے قریب رکیں گے جہاں اس سے پہلے جب ایک سفیر کی حیثیت سے گئے تھے اور وہاں آپ نے قیام کیا تھا۔ میرے عزیز، آپ کو وہاں ٹھہرا کر میں شہر میں داخل ہو جاؤں گا، شابور سے کہوں گا کہ تورک ایتاق کو لے کر آیا ہے اور میری طرف پیغام بھجوایا ہے کہ میں کشتی لے کر وہاں پہنچوں اور ان دونوں کو بٹھا کر دوسرے ساحل پر لے جاؤں۔ ظاہر ہے شابور کے ساتھ میرا پہلے ہی معاملہ طے ہو چکا ہے کہ وہ میرے ساتھ اناتولیا کے ساحل پر آنے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے اپنی کشتی میں بٹھا کر ساحل کی طرف لاؤں گا تو میری غیر موجودگی میں ہمارے کچھ عزیز جو ماہی گیری کا ہی پیشہ کرتے ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ وہ مقابلے کے میدان میں ایکاسیا پر پہرا دینے والوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کا خاتمہ کر کے ایکاسیا کو نکال کر سمندر کے کنارے لائیں گے اور وہاں سے کشتی میں بٹھا کر اناتولیا کے ساحل کی طرف لے جائیں گے۔
اور وہاں آپ شابور سے نمٹ لینا اور ایکاسیا کو لے کر وہاں سے چلے آنا۔ وہ ملاح اور ماہی گیر جو میرے عزیز ہیں، جو میری اور شابور کی غیر موجودگی میں ایکاسیا کو مقابلے کے میدانوں کے اس کمرے سے نکالیں گے، میں نے ان سے بھی یہ سارا معاملہ طے کر لیا ہے، اور وہ بحفاظت ایکاسیا کو وہاں سے نکال کر اناتولیا کے ساحل پر پہنچا دیں گے۔ تورون جب خاموش ہوا تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایتاخ کہنے لگا، تورون میرے محترم، جو لائحہ عمل تم نے طے کیا ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں کچھ خدشات اٹھتے ہیں۔ پہلے مجھے ان کا جواب دو، پھر اس کے بعد یہاں سے کوچ کا معاملہ طے کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ رات کے وقت کیا جائے گا۔ ظاہر ہے دن میں تو یہ سارا کھیل کھیلا نہیں جا سکتا، رات کے وقت شہر پناہ کے دروازے بند ہوں گے۔ تم اور شابور تو شہر پناہ سے نکل کر کشتی میں بیٹھ کر اناتولیا کے ساحل پر آ جاؤ گے، لیکن ماہی گیر رشتہ دار کیسے اور کس طرح ایکاسیا کو نکال کر شہر پناہ سے نکلیں گے؟ کیا شہر پناہ کے دروازے کے محافظ انہیں پوچھیں گے نہیں کہ یہ لڑکی کون ہے، اسے کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ پھر وہ ایکاسیا کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہوں گے کہ اسے نوفل بن میخائیل نے زندان میں ڈال رکھا ہے، تو کیا ایک ہنگامہ کھڑا نہ کر دیا جائے گا؟ اور اگر یہ ایکاسیا کو اس کے چہرے سے نہ پہچانتے ہوں گے کہ اسے نوفل بن میخائیل نے سزا دے رکھی ہے، تو بھی وہ محافظ ماہی گیروں سے پوچھیں گے کہ وہ اس لڑکی کو اتنی رات گئے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو؟ ایتاخ جب خاموش ہوا تو تورون بول پڑا، بس آپ کا یہی ایک اعتراض ہے؟ کیا اس کے علاوہ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر ایتاخ مسکرایا اور کہنے لگا، تورون پہلے میرے اس سوال کا جواب دو، پھر اس کے بعد میں تم سے ایک اور سوال کروں گا۔ تورون بڑے خوشکن انداز میں کہنے لگا، ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کے متعلق تم کوئی فکر مت کرو، ہم لوگ ماہی گیر ہیں، رات کے وقت اکثر و بیشتر اپنے اپنے جال لے کر نکلتے رہتے ہیں۔ شہر کے دروازوں کے محافظوں کو پتہ ہے کہ ہم سمندر کے کنارے رات بھر مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ ہمارا پیشہ ہے، اور مچھلیاں پکڑ کر ہم بازار میں بیچتے ہیں۔ لہٰذا رات کے کسی بھی حصے میں اگر ہم شہر سے نکلنا چاہیں تو کوئی ہم سے باز پرس نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم ملاحوں کو شہر پناہ کے سارے محافظ جانتے ہیں۔ جہاں تک ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کا تعلق ہے تو اسے مردانہ لباس پہنا دیا جائے گا کہ وہ ملاحوں کے بیچوں بیچ شہر پناہ کے دروازے سے نکلے گی، اور شہر پناہ کے محافظ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب ماہی گیر ہیں اور رات کے وقت مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھانے جا رہے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بالکل کوئی اندیشہ اور نہ کوئی پوچھ گچھ کرے گا، اور نہ ہی کسی کو شک و شبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تمہارا سوال اگر ہو تو پوچھو۔ ایتاخ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تورون کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تورون، دراصل میں تم سے 2 سوال کرنا چاہتا تھا۔ جو جواب تم نے میرے پہلے سوال کا دیا ہے اس سے تو میں کسی قدر مطمئن ہو چکا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ چلو تم مقابلے کے میدان کے اس کمرے سے ایکاسیا کو نکال کر اناتولیا کے ساحل پر جو قسطنطنیہ کا شاہی استبل ہے وہاں لے آتے ہو۔ ظاہر ہے ایکاسیا کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شابور وہاں پہنچے گا، اور ایکاسیا کے پہنچنے تک شابور کا خاتمہ کرنے کے بعد مجھے ایکاسیا کو لانا ہوگا۔ اب جیسا کہ تم پہلے بتا چکے ہو کہ اناتولیا کے ساحل پر جو قسطنطنیہ کی حکومت کا استبل ہے اس کا نگران اعلیٰ بھی شابور ہے، اور ظاہر ہے استبل میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ شابور کے تحت ہوں گے۔ استبل کے پاس اگر ہم شابور کے ساتھ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں تو یاد رکھنا میں اور تم تو صرف 2 ہی ہوں گے، استبل میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے اور وہ سارے شابور کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کیا اناتولیا کے اس ساحل پر میرے اور تمہارے لیے مسائل اٹھ کھڑے نہ ہوں گے؟ ایتاخ، آپ کا کہنا درست ہے، استبل میں کام کرنے والے واقعی ہی شابور کے تحت ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے تورون نے کہنا شروع کیا تھا، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے ہم نوا ہیں اور میرے طرفدار ہیں۔ جس وقت شابور سے ہنگامہ آرائی ہوگی اس وقت اگر کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو ہمارا ساتھ دینے والے بھی وہاں موجود ہوں گے، اس لیے استبل کے قریب شابور سے آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے۔
اور اس کے علاوہ تورون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اشناس بول پڑا، بزرگ تورون، میں اب تک بالکل خاموش رہا، تمہاری اور اپنے بھائی ایتاخ کی گفتگو سنتا رہا ہوں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ ہم سفیر کی حیثیت سے جب گئے تھے تو تم نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ اب دوسری بار بھی میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کے سلسلے میں ہم سے تعاون کر رہے ہو، لیکن میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا کہ اناتولیا کے ساحل پر جو استبل ہے، اس استبل کے محافظوں میں تمہارے ہم نوا بھی موجود ہیں اور شابور کے بھی۔ اس طرح وہاں استبل کے باہر ہنگامہ آرائی کھڑی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کسی سازش کے تحت شابور کو قتل کر کے ایکاسیا کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو ایتاخ کے لیے اگر وہاں نہ صحیح، جس وقت ایتاخ ایکاسیا کو لے کر وہاں سے نکلے گا تو راستے میں اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کا تعاقب بھی کیا جا سکتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے اشناس رکا اور پھر کہنے لگا، اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا بھائی ایتاخ اس سے اتفاق کرے گا۔ جو میرے دل کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ ایتاخ اکیلا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، میں اور دیگر چند ساتھی تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بار پہلے ہم سفارت لے کر گئے تھے۔ اس بار بھی اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی ایک سفارت قسطنطنیہ کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کے پاس جا رہی ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں۔ اس کے بعد ہم ایکاسیا کو لے کر واپس آتے ہیں، اور راستے میں اگر ہمارا ٹکراؤ یا ہماری مٹ بھیڑ قسطنطنیہ کے کسی لشکر کے حصے سے ہوتی ہے تو ہم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، اور نہ کوئی ہماری راہ روکے گا اور ٹکرائے گا، اس لیے کہ قسطنطنیہ کی طرف جاتے ہوئے ہم پہلے ہی بتا چکے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کی ایک سفارت لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو تجویز میں نے پیش کی ہے اس سے تورون نے نہ صرف تمہیں بلکہ میرے بھائی ایتاخ کو بھی اتفاق ہوگا۔ اس طرح ہم بآسانی نہ صرف یہ کہ اناتولیا کے ساحل پر شابور سے نمٹ سکتے ہیں اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد بحفاظت ایکاسیا کو یہاں سے لا سکتے ہیں۔ اشناس جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے ایتاخ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے تورون کو مخاطب کیا، جو بات میرے بھائی اشناس نے کی ہے، اگر یہ بیچ میں نہ بولتا تو یہی بات میں تم سے کہنے والا تھا۔ اب چونکہ اشناس نے میرے دل کی بات کی ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس پر تورون بڑی فراغ دلی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس سلسلے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے جو تجویز اشناس نے پیش کی ہے وہ اس تجویز سے بہتر اور زیادہ قابل عمل ہے جو میں نے پیش کی تھی۔ میرے خیال میں اگر آپ اور اشناس کچھ مسلح جوانوں کو لے کر قسطنطنیہ کا رخ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سفارت قسطنطنیہ جا رہی ہے، تو زیادہ تحفظ کے ساتھ ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے اور شابور سے انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ دونوں اپنے ساتھ مسلح جوان بھی لے کر جاتے ہیں تو پھر استبل کے اندر جس قدر محافظ ہیں اس میں شابور کے جو ہم نوا ہیں ان کا بھی خاتمہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے سے پہلے اور شابور کا خاتمہ کرتے وقت ان سب کا محاصرہ کر لیا جائے گا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ہمارے ہم نوا ہوں گے، اور وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ ان سب کے ہاتھ پشت پر باندھیں گے، منہ پر کپڑے باندھیں گے، اور اس کے بعد آپ ایکاسیا کو لے کر پوری رفتار سے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنی اس منزل کا رخ کریں گے۔ جب تک سورج طلوع ہوگا اور استبل میں کام کرنے والوں کا کھانا آ جائے گا اس وقت تک آپ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی آپ لوگوں کا تعاقب بھی کرے تب بھی آپ کی گرد کو پہنچ نہ سکے گا، آپ کے لیے کسی قسم کے خزرے کا باعث نہ بنے گا۔ اب آپ یہ طے کیجئے کہ ہمیں یہاں سے کب روانہ ہونا ہے۔ تورون کی گفتگو سے ایتاخ بھی خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا، میرے عزیز، روانگی آج ہی ہوگی۔ ایکاسیا کو وہاں سے نکالنے کے لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہمیں کس رفتار سے قسطنطنیہ کی طرف سفر کرنا ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت ہم اناتولیا کے ساحل پر پہنچیں۔
یہ بھی ایک طرح کی بہتری ہوگی کہ محترم اسحاق بن یحییٰ نے بغا کبیر کو یہاں بھیج دیا ہے۔ میری اور اشناس دونوں کی غیر موجودگی میں بغا کبیر یہاں کے حالات کو اپنی گرفت میں لے رکھے گا۔ میرے خیال میں اب ہمیں کوچ کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد ایتاخ اور اشناس تورون کو لے کر اپنے محافظ دستے کے ساتھ جبل تاروس کے قریب اپنے پڑاؤ سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہا تھا۔ ملگجی شام کی خواہشوں کی گود میں اپنا سر رکھے سورج اپنی دہکتی سرخ پیشانی کے ساتھ بحرہ روم کے اس پار لمبی دوریوں کے اپنے فطری سفر کی تکمیل کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آسمان پر شفق میں ڈوبے سحاب پھر اپنے قدرتی رنگ پر آ گئے تھے۔ باغ باغیچے دریچے سب شام کے پیغام سے گلے مل گئے تھے، اور فضا میں چھاتی تاریکیوں کے اندر آدھا چاند نمودار ہوا، اور چاندنی ہر شے سے گلے مل کر مسکرانے لگی تھی۔ ہر سو ہر طرف کورے چشم گورکن کی بے بسی جیسی کچھ ایسی گہری خاموشیاں چھا گئی تھیں جیسے کسی پر آسیب نے اچانک شبخون مار دیا ہو۔ اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے انگنت رنگ لیے اناتولیا کے میدانوں میں ایتاخ اور اشناس اپنے محافظ دستوں کے ساتھ تورون کی رہنمائی میں بحرہ مارمورا کے ساحل پر اس جگہ آن رکا تھا جہاں قسطنطنیہ کی سلطنت نے باہر سے آنے والے سفارتکاروں کے لیے استبل بنا رکھا تھا۔ استبل کے قریب آ کر تورون نے جب اپنے گھوڑے کو روکا تب ایتاخ اور اشناس کے علاوہ ان کے ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک دیا۔ پھر سب نیچے اترے۔ اس موقع پر تورون نے کچھ سوچا، آہستہ آہستہ اس جگہ آیا جہاں ایتاخ اور اشناس دونوں کھڑے تھے۔ پھر بڑی رازداری سے سرگوشی میں دونوں کو مخاطب کر کے تورون کہنے لگا، میرے عزیزوں، اس طرف آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال گزرا ہے۔ میرے خیال میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہمارے تحفظ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم اس استبل کے جس قدر محافظ ہیں ان پر ابھی سے قابو پا لیں، ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر اور منہ پر کپڑا باندھنے کے بعد ان کو ایک جگہ ڈال دیں گے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم استبل سے ذرا فاصلے پر ہیں، بلکہ استبل کے محافظوں نے ابھی مجھے دیکھا تک نہیں۔ اگر ہم استبل کی طرف گئے اور استبل کے محافظوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا اور شابور کے قتل کے بعد جب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو مجھے خطرہ ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ خبر نوفل بن میخائیل تک پہنچا دے گا کہ جو لوگ شابور کو قتل کر گئے ہیں ان کے اندر میں بھی شامل تھا۔ اس پر ایتاخ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم یہیں رکو کہ تمہیں استبل کے محافظوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے۔ میں اور ایتاخ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان سب کو باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ تورون وہیں گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ ایتاخ اور اشناس اپنے ساتھیوں کے ساتھ استبل میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارے محافظ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب ایتاخ اور اشناس اور ان کے ساتھیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ قریب آ کر ایتاخ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے شہر سمرہ کی طرف سے تمہارے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کے لیے ایک سفارت لے کر آئے ہیں۔ اپنے گھوڑوں کو یہاں باندھ کر قسطنطنیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے دو کام کر سکتے ہو؟ اول یہ کہ استبل میں یہاں ہمارے گھوڑوں کو باندھ دو، ثانیتاً یہ کہ ہمارے لیے کسی کشتی کا اہتمام کرو جس میں بیٹھ کر ہم قسطنطنیہ شہر کے ساحل پر اتریں گے۔ ایتاخ کی اس گفتگو سے استبل کے محافظ کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے اسی اطمینان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایتاخ نے اپنے محافظ دستے کے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ اس پر وہ حرکت میں آئے اور استبل کے سارے کارندوں کے گرد انہوں نے حلقہ بنا لیا۔ پھر انہیں اپنے سامنے بے بس کرتے ہوئے دیکھ کر ان سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور انہی کے کپڑوں سے ان کے منہ بھی باندھ کر ان سب کو استبل کے ایک طرف ان کمروں میں سے ایک کے اندر بند کر دیا تھا جو ان کے قیام کے لیے بنے ہوئے تھے۔ پھر ایتاخ نے تورون کو واپس بلوا لیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی استبل کے اندر سے
ایتاق کے محافظ دستے کے ساتھیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتیں، یا کبھی ساحل سے ٹکراتی سمندر کی لہروں کا شور اٹھتا، یا کبھی کبھی رات کے وقت اپنے کام میں مصروف ماہی گیروں میں سے کسی کے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی۔ ایتاق اور اشناس اسی چٹان پر بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے وقت گزار رہے تھے کہ ان کے بائیں طرف سے سمندر کے کنارے کی جانب سے انہیں دو ہیولے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئی تو ایتاق اور اشناس نے دیکھا ان میں سے ایک تو تورون تھا، دوسرا اس کے ساتھ شابور تھا۔ دونوں قریب آئی۔ ایتاق اور اشناس کے سامنے کھڑے ہو کر شابور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تورون کہنے لگا، میرے محترم عزیز، یہ شابور ہے۔ اس پر غصے اور غضبناکی میں ایتاق اور اشناس دونوں ایک ساتھ چٹان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایتاق تھوڑی دیر تک بڑی قہرمانی میں شابور کی طرف دیکھتا رہا، پھر گہری خاموشی اور رات کی وسعتوں میں اس کی آواز شابور کی سماعت سے ٹکرائی، کیا تو ہی وہ شابور ہے جس نے ایکاسیا کو بے آبرو اور بے عصمت کیا تھا؟ ایتاق کے ان الفاظ پر شابور دنگ رہ گیا تھا۔ پہلے اس نے احتجاجی انداز میں تورون کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ ایک دم اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ شابور نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ فعل میں نے اپنی رضامندی، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے نوفل بن میخائیل نے حکم دیا تھا۔ اگر یہ جرم ہے، اگر یہ گناہ ہے، تو اس کا مجرم، اس کا گنہگار میں نہیں بلکہ نوفل بن میخائیل ہے، اسے جا کر پکڑو۔ اس پر ایتاق نے استفہامیہ انداز میں کہا، نوفل بن میخائیل اگر تمہیں حکم دے کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنی تلوار استعمال کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دو تو کیا تم کر گزرو گے؟ شابور نے بڑی بے بسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس پر ایتاق نے کچھ سوچتے ہوئے اشناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اشناس، ہمیں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ میں اس شیطان سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کا خاتمہ کر دو۔ اشناس شابور کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا، اس کے کپڑے سے اس کا منہ باندھا اور رات کی تاریکی میں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اپنی تلوار صاف کر کے اشناس اس جگہ آیا جہاں ایتاق اور تورون کھڑے ہوئے تھے، پھر چٹان کے قریب بیٹھ کر دوبارہ وہ انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ساحل پر ایک کشتی آن رکی کہ اس میں سے کچھ مسلح جوان اترے اور ان کے ساتھ ایکاسیا بھی موجود تھی۔ وہ بے سدھ اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے جب ایتاق کے سامنے لایا گیا تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ایک نگاہ اس نے گہری تاریکی میں ایتاق پر ڈالی، پھر اس کی گردن جھک گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، اس کے جذبات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر تورون نے ایتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایتاق میرے عزیز، تم ایکاسیا کی حالت دیکھ رہے ہو۔ یہ وہی ایکاسیا ہے جسے تم پسند کرتے ہو، جو تم سے محبت کرتی ہے۔ بے آبرو اور بے عصمت ہونے کے بعد اس پر ایک طرح کا سکتہ طاری ہو چکا ہے۔ نہ کسی کو یہ پہچانتی ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ بس اس نے بے آبرو ہونے کے بعد ایک طرح کی خاموشی اور چپ کی ردا اوڑھ لی ہے۔ اسے اس ردا سے باہر نکالنا ایک کٹھن المیہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ جب اپنی ماں کے پاس جائے گی تو شاید اس کی ماں اپنی ممتا کے جذبوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے چپ اور خاموشی کے کرب سے نکال سکے گی۔ میں جانتا ہوں تمہاری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نامانوسیت میں اپنی گردن جھکا لی ہے۔ میرے بیٹے، یہ سب بے آبرو ہونے کا رد عمل ہے۔ اب تم وقت ضائع مت کرو، میرا مشورہ ہے اسے لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تورون کی تجویز سے ایتاق نے اتفاق کیا، پھر اشناس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اشناس، تورون ٹھیک کہتا ہے، استبل میں جاؤ، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ سارے گھوڑوں کو باہر لے آئیں۔ اشناس فوراً حرکت میں آیا اور بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایتاق اور اشناس کے ساتھ جو محافظ آئے تھے سارے گھوڑوں کو باہر لے آئے۔ ایتاق کے کہنے پر سب گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایتاق اپنے گھوڑے پر بیٹھا، ایکاسیا کو اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس کے بعد بھرپور انداز میں
ایتاق نے تورون کا شکر ادا کیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشناس اور دوسرے محافظ بھی اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اناتولیا کے میدانوں میں اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ جبل تاروس کے قریب آ کر ایتاق نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر اشناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اشناس، تم 2 مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جاؤ۔ لشکر میں بغا کبیر کا اکیلے رہنا مناسب نہیں، تمہارا لشکر میں رہنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ قسطنطنیہ سے ایکاسیا کے نکل جانے کے بعد ہو سکتا ہے نوفل بن میخائیل سرحدوں پر کسی قسم کی انتقامی کارروائی شروع کر دے۔ ایسی صورت میں تم بہتر انداز میں حملہ آوروں سے نمٹ سکو گے۔ میں باقی مسلح جوانوں کے ساتھ ایکاسیا کو لے کر سمرہ کا رخ کرتا ہوں۔ ایکاسیا کو جلد اس کی ماں کے پاس پہنچانا چاہیے۔ تم دیکھتے ہو اس پر سختہ طاری ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی کچھ کہتی ہے اور نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ اشناس نے ایتاق کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اشناس 2 محافظوں کے ساتھ جبل تاروس سے ہوتا ہوا اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہا تھا، جبکہ ایتاق ایکاسیا کو لے کر باقی محافظوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے جبل تاروس سے ہوتا ہوا سمرہ کا رخ کر رہا تھا۔